بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں مشتاق کرل اور ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے تحقیق کے پیپر کے حوالے سے ہماری ویڈیوز بن رہی ہیں۔ ایم اے اردو کے اسٹوڈنٹس اگر چاہیں تو ہماری پلے لسٹ میں جا کر اسالیب نثر، اردو تنقید، اقبال کا خصوصی مطالعہ کا پیپر بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ تاریخ کی ویڈیوز آہستہ آہستہ ہم لوگ اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشنز، پولیٹیکل سائنس، LLB کے اسٹوڈنٹس بھی پلے لسٹ میں جا کے ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر ایگزامس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں محقق کے جو اوصاف ہیں وہ کیا ہے۔ محقق کے اوصاف سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق بذات خود ہے کیا۔ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب حق سچ کی پہچان کرنا ہے۔ اصطلاح میں ایک ایسی کوشش ہے جس میں ہم اس بات کا تعین کر سکیں کہ جو حتمی حقیقت ہے وہ کیا ہے۔ حتمی حقیقت کی تلاش کے لیے بار بار کوشش کرنا اور پھر کسی نتیجے تک پہنچنے کا نام جو ہے وہ تحقیق ہے۔ اس تحقیق کے لیے جو محقق ہے اس کے اندر کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کون کون سی خصوصیات اس کے اندر ہونے ضروری ہیں، اس کی تفصیل ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس جو آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو محقق ہو وہ محنتی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محنت طلب کام ہے، اس میں اچھی خاصی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو محقق ہے اس کو جو تحقیقی طریقہ کار سے واقفیت ہونی چاہیے، اسے مکمل طور پتہ ہونا چاہیے کہ تحقیق کس طرح کی جاتی ہے اور تحقیق کا پیٹرن کیا ہے، جو تحقیق ہے اس کے اصول کیا ہیں، عنوان کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، مواد کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس مواد کو کس طرح ترتیب دیا جاتا ہے اور آخر میں جو مقالہ ہے وہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ جو محقق ہو وہ غیر جانبدار ہو، کسی ایک طرف لینے والا، سائڈ لینے والا نہ ہو، اپنی ذات سے بالا تار ہو کر سوچے، اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تار ہو کر اپنا کام کرے۔ اس کے اندر وسعت نظر ہونی چاہیے، ایک محقق کے اندر وسعت نظر ہونی چاہیے، تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تحقیق کا دائرہ کار بھی وسیع ہوتا ہے اور اس کے لیے وسعت نظر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جس مضمون پہ وہ تحقیق کرنے جا رہا ہے اس پہ اس کی گرفت ہونی چاہیے، اس کی جو مضمون ہے اس کے حوالے سے اس کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہونا چاہیے، گہرا مطالعہ ہونا چاہیے، اس کے پاس اس زبان، مثلاً وہ اردو زبان کی اگر وہ تحقیق کرنے جا رہا ہے تو اسے کم از کم فارسی اور عربی زبان پہ دسترس ہونی چاہیے، کیونکہ ان زبانوں کے ساتھ ہی وہ صحیح طریقے سے اردو زبان کا جو ہے وہ مطالعہ بھی کر سکتا ہے اور تحقیق بھی کر سکتا ہے۔ اقبال کی شاعری پہ تحقیق کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے فارسی اس کو آنی ضروری ہے، تو اس لیے مختلف زبانوں پر اس کی دسترس ہونی چاہیے۔ اس کو یہ بھی چاہیے کہ جس موضوع پہ وہ تحقیق کر رہا ہے اس پہ اگر سابقہ لوگوں نے کوئی کام کیا ہے، تحقیقات پہلے سے موجود ہیں، ان کا مطالعہ کرے، کیونکہ اس کو اندازہ ہو کہ اس سے پہلے کہاں تک تحقیق پہنچی ہے اور اب وہ نئے سرے سے کن چیزوں کو اپنا موضوع بنائے گا اور وہ ایسی نئی چیز کون سی چیز ہے وہ جو پبلک کے سامنے لائے گا، کیونکہ تحقیق کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نئی چیز کو سامنے لائیں، نہ کہ پہلے سے موجود چیزوں کو دکھانے کی کوشش کریں۔ تحقیق ہمیشہ نئی جہتوں کا نام ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ بات یہ ہے کہ جو محقق کو حقیقت پسند ہو۔ بہت زیادہ اس میں آپ کو حقیقت پسندانہ رویہ اپنانا پڑتا ہے، نہ آپ کو پیسیمسٹ ہونا پڑتا ہے، نہ آپٹیمسٹ ہونا پڑتا ہے، بلکہ آپ کو ریئلسٹ ہونا پڑتا ہے۔ جو بھی بات کرے دلیل کے ساتھ بات کرے، بغیر دلیل کے تحقیق نہیں ہوا کرتی۔ تحقیق میں جو بھی نقطہ آپ بیان کرتے ہیں اس میں آپ کی دلیل شامل ہونے چاہیے۔ محقق جھوٹ سے اجتناب کرے، راست کو ہونا چاہیے، جو بات کرے سچ بات کرے اور پبلک کو بھی، عوام کو بھی سچ دکھانے کی کوشش کرے۔ تعصب سے پاک ہو، بائس نہ ہو، کسی ایک گروپ کی فیور نہ کر رہا ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی نہ کسی گروہ کے ساتھ سیاسی، سماجی، معاشرتی یا معاشی لحاظ سے وابستہ ضرور ہوتے ہیں، تو ہماری اپنی جو ایک تعصبانہ ہماری جو اندر کی ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے، جبلت ہوتی ہے، وہ ضرور ہمارے کام کو متاثر کر رہی ہوتی ہے، لیکن ایک محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعصب سے بالا تر ہو کر کام کرے۔ اس میں جو محقق ہے اس کے اندر نئی چیزوں کو جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہو، ضدی ہٹ درم نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ صرف یہ کہے کہ جو میں نے بات کی ہے وہ سچ ہے، باقی اس کے علاوہ سب نے جھوٹ کہا ہے، جو میں نے تحقیق کی ہے وہی حتمی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز حتمی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی عادت اس کے اندر بالکل نہ ہو۔ اس کی تحقیق کا مقصد کبھی کسی عہدے، کسی میڈل کی لالچ نہ ہو، کسی قسم کے ایوارڈ کے لیے وہ تحقیق نہ کر رہا ہو، تو اس سے تحقیق کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اس کے بعد چونکہ تحقیق کا لمبا عرصے کا کام ہے، کئی سال لگ سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو صبر سے کام کرنا پڑے گا،
ہمت نہیں ہارنی پڑے گی. صبر آزما کام ہوتا ہے. سال لگ جاتے ہیں, 10 سال لگ سکتے ہیں, 20 سال تک لگ سکتے ہیں. بعض اوقات انسان کی ساری زندگی کسی موضوع کی تحقیق میں گزر جاتی ہے. تو اس کے لیے اس کے اندر صبر کا ہونا انتہائی ضروری ہے. کسی بھی چیز کی حوالے سے اپنی رائے قائم کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے. ہر چیز پہ ٹھہراؤ کا مظاہرہ کرے, اس کی ہر چیز کو پرکھے, اس کی تمام خوبیوں کو تمام خابیوں کو مناسب طریقے سے دیکھنے کے بعد اپنی رائے قائم کرے. اس کے بعد اس کے اندر جو ایک محقق ہوتا ہے وہ جذباتی نہ ہو, کیونکہ جذبات میں ہم لوگ پھر حق سے ہٹ جاتے ہیں. جذبات میں ہم بعض اوقات جو سچائی ہوتی ہے, جو تحقیق کا اصل ہمارا مقصد ہوتا ہے, اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں. اس لیے تحقیق ایک سائنٹیفک انداز ہے. یہاں پر ہم اپنی ذات کو باہر نکال دیتے ہیں, یہاں پر اپنی جذبات کو ہمیں باہر نکالنا پڑے گا. تو جذباتیت کا عنصر جو ہے وہ تحقیق کو نقصان دے سکتا ہے. اس لیے ایک محقق جو ہے وہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اعلیٰ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرے. جو تحقیق اس سے پہلے ہو چکی ہے اس کو بھی قبول کرے, اور اس پر جو تنقید ہو اس کو بھی وہ خوش دلی سے قبول کرے. اور جہاں کہیں اس کو اشارہ کیا جائے کہ اس کی تحقیق میں کہیں خامی موجود ہے تو اس کو وہ درست کرنے کی کوشش کرے, نہ کہ وہ اپنی بات پہ قائم رہے اور اس پہ وہ سخت رویے سے پیش آئے, بلکہ اس کو ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو, اس کا جو لوگوں کے ساتھ رویہ ہے وہ انتہائی مناسب ہو, اور مناسب گفتگو سے ہی وہ اپنے سروے, اپنے انٹرویوز اور باقی کام جو ہے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا ہے. پرکھ رکھنے والا ہو, اس کو اچھے برے کی, کھوٹے کھرے کی جو فرق ہے اس کی پرکھ, اس کے اندر صلاحیت موجود ہو, اس کو جانچنے کا اس کے اندر ایک قدرتی طور پر مادہ ہونا چاہیے. محقق جو ہے وہ جان دیدہ ہونا چاہیے. اس نے دنیا دیکھ رکھی ہو, اس نے مختلف لوگوں کو, مختلف ثقافتوں کو, مختلف جو علاقے ہیں ان کو دیکھ رکھا ہو, تاکہ اس کو اپنی تحقیق کے دوران مختلف جگہوں پہ سفر کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس دوران اگر اس کو سفر کی مشکلات سامنے آتی ہیں یا اس نے جگہ نہیں دیکھی ہوئی تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے اس کی جو ٹریول ہسٹری ہو اچھی ہو, اچھے اس نے مختلف علاقوں کا جو ہے وہ دورہ کر رکھا ہو یا مختلف علاقے اس نے دیکھ رکھے ہوں. ایک محقق چونکہ کام بڑا سخت ہوتا ہے, اس میں اچھی خاصی توانائی کی ضرورت ہے, اس لیے ایک محقق کی صحت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے. جب تک ایک صحت مند ذہن نہیں ہوگا اس وقت تک تحقیق کا کام پراپر طریقے سے نہیں ہو سکے گا. محقق کی نظر میں جدت ہونی چاہیے, کیونکہ تحقیق ہے ہی نئی چیزوں کو سامنے لانے کا نام. پرانی چیزیں اگر آپ سامنے لاتے ہیں تو پھر آپ کی تحقیق کسی کام کی نہیں. جدید اور نئی چیز جب آپ سامنے لائیں گے تو پھر آپ کی تحقیق کو قبول بھی کیا جائے گا اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا. تو اس کے لیے جدت کا ہونا ضروری ہے. ایک محقق کی جو سوچ ہے وہ علاقائی یا جو ہمارے ریجنل جو ہمارے ایریا ہوتا ہے آف تھنکنگ, اس سے جو ہے وہ بیان ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ عالمگیر سوچ کا حامل ہو. اس کی سوچ علاقائی نہیں ہونی چاہیے, اس کی سوچ لسانی حدوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے. تو اس کی سوچ جو ہے اس کے اندر عالمگیریت ہونی چاہیے. منظم طریقے سے کام کرنے والا ہونا چاہیے محقق کو. محقق ہمیشہ تہذیبی اور ثقافتی ارتقاء سے واقف ہو. جو تبدیلیاں معاشرے میں آ رہی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ تہذیبی اور ثقافتی تبدیلیاں آ رہی ہیں, ان سے وہ بالکل آگاہ ہو. اور اس کے بعد اشتراکیت کے ساتھ کام کرنے والا, مل جل کے کام کرنے والا, کیونکہ تحقیق اکیلے بندے کا کام نہیں, ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہوتی ہے. تو اس میں پوری ٹیم کا مل کے کام کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ایک محقق کو چاہیے کہ مل جل کے کام کرے. تو یہ وہ خصوصیات ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار خصوصیات ہونی چاہیے. پلاجرزم جس طرح ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, جس کو ادبی چوری کہتے ہیں, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بے شمار اور خصوصیات ہیں جو ایک محقق کے اندر ہونی چاہیے, کیونکہ تحقیق اتنا آسان کام نہیں جس کو آسان سمجھا جاتا ہے. تحقیق ایک مسلسل عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے. ہر تحقیق کے بعد نئی تحقیق نے آنا ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جو بھی آپ کی تحقیق ہو اس میں جدت بھی ہو, اس کے اندر نیا پن بھی ہو, اور اس کے اندر غیر جانبداریت بھی ہو. باقی جتنے ابھی اوصاف بتائے گئے ہیں یہ ایک محقق کی ذات کے اندر ہونا ان کا ضروری ہے. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو. اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں. السلام.